إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قابل احترام حاضرین، پردہ نشین خواتین، ہر قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لائق ہے جس نے اپنے فضل و کرم سے ہماری زندگی میں رمضان جیسا عظیم مبارک مہینہ نصیب فرمایا ہے. لاکھوں درد و سلام اللہ کے سارے انبیاء پر، خصوصاً آخر نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے رمضان کی بڑی فضیلت بتائی ہے اور رمضان کی عبادتوں کی بھی بڑی فضیلت بتائی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں عبادت کرنے میں بڑی محنت کرتے تھے. محترم حضرات، رمضان کا یہ مبارک مہینہ انسانوں کے لیے کئی اعتبار سے باعث رحمت، باعث برکت، باعث خیر اور ایک بہت بڑی نعمت بھی ہے. رب العالمین جو رحمان اور رحیم ہے، اس نے اپنے رحم و کرم کو بندوں پر نچھاور کرنے کے لیے عبادت کے موسموں کو رکھا ہے. جب بندوں کو یہ موسم ملیں، بندے اللہ کی عبادت کریں تو اس کی رحمت کے وہ مستحق ہو جائیں، اس کی مغفرت کے وہ مستحق ہو جائیں. ہر انسان اس بات سے واقف ہے کہ انسان ہونے کے اعتبار سے دن اور رات میں غلطی کا سرزد ہونا، گناہ کا ارتکاب ہونا، یہ انسان کے لیے ممکن ہے. کوئی اس سے بری نہیں، کوئی اس سے بچا ہوا نہیں ہے. اگر کوئی اس سے بچا ہوا ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرماتے کہ کل بنی آدم خطاء، ہر آدم کی اولاد گنہگار ہے، یعنی انسان گنہگار ہے. انسان کے لفظ میں اور انسان کی ذات میں، انسان کے جنس میں یہ کیفیت ہے گناہ کرنا. سب سے پہلے انسان آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہو گئی. گویا کہ انسان کے لیے غلطی کا ارتکاب اور غلطی کا سرزد ہونا ممکن ہے. اس کی واضح دلیل یہی ہے کہ سب سے پہلے انسان سے ہی غلطی ہو گئی، آدم علیہ السلام سے ہی غلطی ہو گئی. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان اس خوش فہمی میں زندگی گزارتا چلا جائے کہ انسان سے غلطی ہوتی رہے گی، انسان گناہ کرتا رہے گا. انسان کی ذات میں ہی گناہ کی صفت رکھی گئی ہے. یہ مطلب نہیں کہ آدم علیہ السلام نے غلطی کی ہے تو ہم تو ان کے بیٹے ہیں، ہم غلطی کیوں نہیں کریں گے، ہم سے گناہ کیوں نہیں ہوں گے. انسان اس غلط فہمی میں نہ رہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا کہ خیر الخطائین التوابون، بہترین گنہگار وہ ہے جو غلطی ہونے کے بعد اللہ سے معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، بخشش کا مطالبہ کرتا ہے. محترم حضرات، رب العالمین نے رمضان کا مہینہ بندوں کو جو عطا کیا ہے اس کے کئی مقاصد ہیں. مقاصد میں سے ایک بڑا مقصد یہ ہے کہ بندے اللہ کے مقرب ہو جائیں، بندے اللہ کی رضا حاصل کر لیں، بندے نیکیاں کما لیں،
بندے رب العالمین کی عبادت کثرت سے کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنا لیں، جنت کے قریب ہو جائیں۔ بندے رمضان کا مہینہ صحیح اس کا حق ادا کرتے ہوئے جہنم سے اپنے آپ کو بچا لیں، اس لیے کہ یہی کامیابی ہے، جہنم سے بچنا، جنت ملنا، یہ بڑی کامیابی ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز۔ لیکن رمضان کے مقاصد میں ایک بہت بڑا مقصد بندوں کو مغفرت کا موقع دینا، توبہ کرنے کا موقع دینا، استغفار کرنے کا موقع دینا، کہ بندے اس پورے مہینے میں دن رات میں، افطار کے وقت میں، سحری کے وقت میں کثرت سے رب العالمین سے مغفرت طلب کریں، معافی مانگیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان سے ہر معاملے میں گناہ ہوتے ہیں۔ کوئی معاملہ آج کے دور میں، اس پرفتن دور میں کوئی معاملہ اس سے خالی نہیں ہے کہ کسی معاملے میں انسان سے گناہ نہ ہوتا ہو۔ چاہے عبادت کو لیں، عبادت میں بھی انسان گناہ کرتا ہے، ریاکاری کر کے گناہ کرتا ہے، انکار کر کے گناہ کرتا ہے، تکبر اختیار کر کے گناہ کرتا ہے۔ چاہے معاملات کی بات کریں، رشتے ناتوں میں، دوستی کے معاملے میں، بیع و شراء میں، تجارت میں، ہر جگہ پر انسان سے گناہ ہوتے ہیں۔ ایسے وقت میں رب العالمین کا یہ رحم ہے، یہ کرم ہے بندوں پر، یہ ایک پورا مہینہ بندوں کے لیے عطا کیا ہے تاکہ بندے اس میں اللہ سے مغفرت طلب کریں۔ رب العالمین نے اس مہینے کا نام رمضان رکھا ہے۔ رمضان اس مہینے کا نام ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا۔ رب العالمین نے اس مہینے کا نام رمضان رکھا ہے۔ رمضان کا کیا مطلب ہے؟ اگر ہم ڈکشنری کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں رمضان یہ رمز سے مشتق ہے، اور رمز کے معنی ہیں شدت وقوع الشمس علی الرمل، زمین پر، ریت پر، مٹی پر گرمی کی شدت کا پڑنا، سخت گرمی کا پڑنا، جس سے پیر جلنے لگے، زمین سخت گرم ہو جائے، اسے رمضان کہتے ہیں، رمز اسے کہتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ حدیث میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لفظ کا استعمال کیا، کہا صلاۃ الاوابین حین ترمض الفصال۔ اوابین کی نماز اس وقت پڑھی جاتی ہے جبکہ گھوڑے یا گھوڑے کے بچوں کے پیر جلنے لگے، جب گرمی زیادہ ہو جائے اس وقت انسان جو نفل نماز پڑھتا ہے اسے صلاۃ الاوابین کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس معنی کی وضاحت کی، جب گرمی زیادہ ہو جائے۔ اور علماء نے رمضان کے نام کو رکھنے کی وجہ بتاتے ہوئے کہا سمی رمضان لأنہ یحرق الذنوب، کہ رمضان کو رمضان اس لیے کہا گیا چونکہ یہ گناہوں کو جلا دیتا ہے، گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ رمضان کا مہینہ گناہوں کو ختم کرنے ہی کے لیے عطا کیا گیا کہ بندے اس کا حق ادا کرتے ہوئے رب العالمین سے استغفار کریں، اپنے نامے اعمال سے گناہوں کو مٹا لیں۔ ایک عظیم نعمت ہے، ایک بڑا موقع ہے بندوں کے لیے جو رب العالمین کی جانب سے ایک احسان اور رحمت کے طور پر عطا کیا گیا۔ اور حدیث سے بھی ہمیں اس بات کی وضاحت ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ممبر پر چڑھ رہے تھے، آمین آمین آپ نے 3 مرتبہ کہا۔ صحابہ نے پوچھا کہ یہ آمین آمین آپ نے 3 مرتبہ کیوں کہا؟ تو آپ نے ایک وجہ بتاتے ہوئے فرمایا ان جبرائیل اتانی فقال من ادرک شہر رمضان ولم یغفر له فدخل النار فابعدہ اللہ فقلت آمین، کہ جبرائیل میرے پاس آئے اور آ کر انہوں نے کہا کہ رب العالمین جسے رمضان کا مہینہ دے، جسے رمضان کا مہینہ نصیب ہو پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہو، رمضان کا مہینہ ملنے پر بھی اس کی مغفرت نہ ہو اور وہ جہنم میں چلا جائے، اللہ تعالیٰ اسے اپنے نظر کرم سے دور کر دیتا ہے، اللہ رب العالمین اسے دور کر دے اپنی رحمت سے۔ یہ دعا جبرائیل علیہ السلام نے پیش کی تو میں نے کہا آمین، تب تو وہ مستحق ہے اس بات کا۔ آمین کا مطلب کیا ہے؟ اللہ قبول کرے۔ میں نے کہا آمین، تب تو وہ اس بات کا مستحق ہے۔ ایک مہینہ ملنے کے بعد بھی اگر کسی زبان سے استغفار نہ نکلے، توبہ کے کلمات نہ نکلے، معافی کا احساس اس کے دل میں پیدا نہ ہو، اس سے بدترین، محروم اور برا انسان کون ہو سکتا ہے؟ ہاں اگر کوئی یہ کہے صرف ہمیں 1 دن کا موقع ملا تھا، میں غفلت میں تھا، میں توبہ نہیں کر سکا، یہاں تو پورے 30 دن کی بات ہے، 1 مہینے کی بات ہے۔ یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آمین کہہ کر اسی بات کا اظہار کیا ہے، وہ اسی سزا کا مستحق ہے۔ 1 مہینہ ملنے کے بعد بھی اگر کوئی اللہ سے معافی نہ مانگے۔ اور اس سے متعلق جو حدیثیں
مختلف الفاظ سے وارد ہیں. اگر ہم انہیں دیکھیں تو ہمیں ان حدیث کے الفاظ سے بھی اس بات کی سختی کا اندازہ ہوتا ہے. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شقی عبد ادرک رمضان فانسلخ منہ ولم یغفر لہ. وہ انسان بڑا بدبخت ہے، سخت دل ہے، برا ہے، جسے رمضان کا مہینہ ملا پھر بھی اس کی مغفرت نہیں ہوئی. یہ برا انسان ہے. ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا رغم انف امرئ ادرک رمضان فلم یغفر اللہ. اس انسان کی ناک مٹی میں مل جائے، یعنی ذلیل ہو جائے، رسوا ہو جائے، جسے رمضان ملا پھر بھی اس کی مغفرت نہیں ہوئی. اور دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا بعد من ادرک رمضان فلم یغفر اللہ. ایسا انسان دور ہو جائے، اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے، رسول کی رفاقت سے دور ہو جائے، یہ انسان جس پر رحم و کرم کرنے کی کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی. بعد من ادرک رمضان فمات فلم یغفر لہ، پھر بھی اس کی مغفرت نہیں ہو گئی. ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا من ادرک شہر رمضان فمات فلم یغفر لہ فادخل النار فابعدہ اللہ. جسے رمضان کا مہینہ ملا، مغفرت کی توفیق نہیں ہوئی، اس نے استغفار نہیں کیا، مر گیا. مرنے کے بعد اللہ نے اسے جہنم میں بھیج دیا اور اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمت سے، اپنی رحمت سے دور کر دیتا. تو گویا کہ ان احادیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک تجزیہ، نتیجہ اس سے یہ پیش کیا جا رہا ہے کہ وہ بہت برا انسان ہے، وہ بڑا محروم ہے، بدبخت ہے. گویا کہ وہ ایک نادان جاہل ہے جسے رمضان کا مہینہ ملنے کے بعد بھی استغفار کرنے کی توفیق نہیں ملی، اللہ سے اس نے مغفرت طلب نہیں کیا، اس کا دل سخت ہو گیا ہے، ذرا بھی اس کے دل میں نرمی نہیں پیدا ہوئی. محترم حضرات، یہ رمضان کا مہینہ رب العالمین نے بندوں کے گناہوں کو معاف کرنے ہی کے لیے عطا کیا. دوسرے مقاصد ہیں، اس میں بڑا مقصد رب العالمین کا رحم و کرم بندوں پر بخشش کے اعتبار سے ہے. ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعۃ ورمضان الی رمضان مکفرات لما بینہن اذا اجتنب الکبائر. 5 نمازیں انسان کے گناہوں کو مٹاتی ہیں. جمعہ سے لے کر پھر آئندہ آنے والے جمعہ تک یہ جمعہ کی عبادت انسان کے گناہوں کو مٹاتی ہے. پھر آپ نے فرمایا رمضان کا مہینہ بھی یہ گناہوں کو مٹانے والا مہینہ ہے. کب؟ جبکہ لوگ کبیرہ گناہوں سے بچیں. جب کبیرہ گناہوں سے بچیں گے یہ رمضان کی عبادتیں انسان کے گناہوں کو مٹا دیتی ہیں. قرآن مجید کی سورہ احزاب جس کی ایک عظیم آیت ہے، آیت نمبر 35 میں رب العالمین نے مسلمانوں مومنوں کا ذکر کیا اور مردوں میں، عورتوں میں جو نیک کام کرنے والے ہیں ان لوگوں کا ذکر کیا. تو اس میں رب العالمین نے روزے داروں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا والصائمین والصائمات، بے شک روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، یعنی یہ نیک بخت ہیں. رب العالمین کے یہاں یہ بڑے مبارک ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اپنے قریب کرنے والا ہے. روزے دار مردوں اور عورتوں کا ذکر کرتے ہوئے آخر میں نتیجے کے طور پر رب العالمین نے فرمایا اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت کو تیار رکھا ہے. مغفرت کو تیار رکھا ہے. روزہ رکھ لو مغفرت لے لو، تراویح کی نماز پڑھ لو مغفرت لے لو، اللہ سے معافی مانگ لو مغفرت کو لے لو. رب العالمین نے تیار رکھا ہے اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما، اور بڑے اجر کو رب العالمین نے تیار رکھا ہے. اعدہ کا یہ کلمہ ثابت کرتا ہے کہ اللہ تیار ہے معاف کرنے کے لیے، بس بندوں کا انتظار ہے، بندوں کی دیر ہے کہ بندے معافی مانگ لیں رب العالمین معاف کر دے گا، بخشش طلب کر لیں اللہ تعالیٰ بخش دے گا. اور یہ بات تو اللہ تعالیٰ نے کئی آیتوں میں بیان کیا. نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو بتا دو کہ میں غفور ہوں، رحیم ہوں، بہت معاف کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہوں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں جو عبادتیں رکھا ہے ان عبادتوں میں مغفرت کا خاص ذکر کیا ہے. خاص ذکر، یہ شریعت کا قانون ہے کہ عبادت رمضان میں مغفرت کا خاص ذکر کیا گیا تاکہ بندوں کو اس بات کا احساس آ جائے، یہ بات محسوس ہو جائے کہ یہ عبادت مجھے میرے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے دی گئی ہے، یہ عمل مجھے میرے گناہوں کے معافی کے طور پر کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اگر کوئی ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ، ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھتا ہے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. روزہ ایک عظیم عبادت ہے.
لیکن اس کے ذکر میں مغفرت کا ذکر یہ بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے، تاکہ یہ احساس پیدا ہو جائے یہ مہینہ مغفرت کا مہینہ ہے، اس کی ساری عبادتیں گناہوں کو بخشنے کے لیے دی گئی ہیں۔ اور تراویح کی نماز کے ذکر میں آپ نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اگر کوئی ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے تراویح کی نماز پڑھتا ہے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ لیلۃ القدر کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اگر کوئی لیلۃ القدر میں بھی ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے تراویح کی نماز پڑھتا ہے، رات کی نماز پڑھتا ہے، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا اللہ کے نبی لیلۃ القدر میں اگر میں اللہ سے کیا کوئی چیز مانگوں، سوال کروں تو کیا مانگوں؟ آپ نے کیا دعا سکھائی؟ کہا کہ تم دعا پڑھو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو تو معاف کرنے والا، معافی کو چاہنے والا، معافی کو چاہنے والا، معاف کرنے والا ہے، تو مجھے معاف کر دے۔ گویا کہ یہ مغفرت طلب کرنے کی دعا لیلۃ القدر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی اپنی چہیتی بیوی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو۔ اور اسی کے ساتھ اگر ہم رمضان سے جڑے ہوئے بعض خاص اعمال کو دیکھیں، وہاں پر بھی بندوں کے لیے معافی کا پروانہ ہمیں ملتا۔ افطار ایک عظیم عبادت ہے جو بندہ کھانا کھاتا ہے۔ اس افطار کے ذکر میں حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا ان للہ عند کل فطر عتقاء، اللہ کے لیے ہر افطار کے وقت میں لوگوں کو آزاد کرنا ہے، جہنم سے آزاد کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ جہنم سے لوگوں کو آزاد کرتا ہے افطار کے وقت میں۔ یہ رمضان کا دن ہے اور افطار کے وقت کی گھڑی یہ بخشش کی گھڑی ہے، جہنم سے چھٹکارے کی گھڑی ہے، ایک انعام رب العالمین نے افطار کے وقت میں رکھ دیا۔ اور اسی کے ساتھ ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا کہ ہر رات، رمضان کی ہر رات اللہ تعالیٰ بندوں کو معاف کرتا ہے اور انہیں جہنم سے آزادی عطا کرتا ہے۔ کہا اذا كان اول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت ابواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت ابواب الجنة فلم يغلق منها باب، جیسے ہی رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو شیاطین کو اور شرکس جنات کو بند کر دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کیا جاتا ہے، کوئی دروازہ نہیں کھولا جاتا، اور جنت کے دروازوں کو کھولا جاتا ہے، کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا۔ اس کے بعد کہا وَيُنَادِي مُنَادٍ، ایک پکارنے والا پکارتا ہے، فرشتہ پکارتا ہے یا باغی الخیر اقبل، اے نیکی کرنے والے نیکی کرتا جا، وَيَا باغی الشر اقصر، اے گناہ کرنے والے گناہ سے رک جا۔ یہ گناہ کرنے کا موسم نہیں ہے، یہ موقع نہیں ہے، بلکہ یہ تو بخشش مانگنے کا موقع ہے، محاصرے کا موقع ہے، جائزے کا موقع ہے کہ سال بھر میں نے کتنے گناہ کیے ہیں اور اللہ سے کیسے میں معافی مانگوں، کتنا روؤں، کتنا گڑ گڑاؤں، کتنی مرتبہ استغفار کروں، کون سی گھڑی ہے جس گھڑی میں اللہ سے دعا کروں تو میری دعا قبول ہو جائے۔ یہ احساس کا مہینہ ہے، گناہ کرنے کا نہیں۔ پکارنے والا پکار کر کہتا ہے اے گناہ کرنے والے رک جا، اور کہتے ہیں وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ، اللہ پر لوگوں کو آزاد کرنا ہے رمضان کے مہینے میں، اور یہ آزادی کا عمل رمضان کی ہر رات ہوتا ہے۔ ہر رات اللہ تعالیٰ بندوں کو آزاد کرتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا خوش نصیب ہے وہ انسان جسے رمضان کا مہینہ ملے اور وہ دن رات استغفار کر لے، معافی مانگ لے، اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو قبول کر لے، اس کی دعا کو قبول کر لے، اس کے اصرار کو، اس کے گڑ گڑانے کو، اس کے رونے دھونے کو اللہ قبول کر لے اور جہنم سے اسے آزاد کر دے۔ اس سے بڑا خوش نصیب دنیا میں کون ہو سکتا ہے؟ ہرگز دوسرا کوئی ہو نہیں سکتا۔ یہ بڑا ہی انعام یافتہ انسان ہے جسے رب العالمین رمضان کے مہینے میں معاف کر دے اور جہنم سے اللہ تعالیٰ چھٹکارا دے دے۔ محترم حضرات، رمضان کی عبادتوں میں ایک عبادت صدقہ خیرات کرنا بھی ہے، اور صدقہ خیرات یہ جہنم سے چھٹکارا اور گناہوں سے معافی کا بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا الصدقۃ تطفئ الخطیئہ کما یطفئ الماء النار، صدقہ انسان کے گناہوں کو بجھا دیتا ہے، مٹا دیتا ہے۔ مثال دیتے ہوئے فرمایا جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، پانی ڈالنے سے آگ ختم ہو جاتی ہے، ویسے ہی صدقہ دینے سے گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ گویا کہ جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کا ذریعہ، رب کے غضب کو ٹھنڈا کرنے کا ذریعہ، رب کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ اور اپنے گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ صدقہ بتایا گیا۔ اور رمضان کا مہینہ یہ صدقہ کا مہینہ ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس وکان اجود ما یکون فی رمضان حین یلقاہ جبرائیل،
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ سخاوت کرنے والے تھے، مال کو دینے والے تھے، لیکن رمضان کے مہینے میں آپ اور زیادہ سخاوت کرنے میں آگے بڑھ جاتے۔ جب بھی جبرائیل علیہ السلام ملاقات کرنے آتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت میں اضافہ ہو جاتا، مال خرچ کرنے میں اضافہ ہو جاتا۔ گویا کہ یہ مہینہ صدقے کی شکل میں گناہوں کو مٹانے کے لیے ہمیں دیا گیا ہے۔ اور یاد رکھیے، رمضان کا جو مہینہ ہمیں دیا گیا ہے اس کی کئی خصوصیات ہیں۔ اس خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ رمضان کی کچھ گھڑیاں ہیں جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، خاص دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ خاص گھڑیاں بھی رمضان کے مہینے میں ہیں جہاں پر بندہ دعا کرے تو دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ تبارک و تعالی عتقاء فی کل یوم و لیلۃ یعنی فی رمضان، وان لکل مسلم فی کل یوم ولیلۃ دعوۃ مستجابہ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ پر یہ چیز ضروری ہے کہ وہ بندوں کو آزاد کرے رمضان میں۔ یہ اللہ رب العالمین کا حق ہے، اللہ نے خود اپنا حق بتایا، یہ اللہ کا حق ہے کہ بندوں کو آزاد کرے، اور کہا ہر مسلمان کے لیے رات اور دن میں ایک گھڑی ہے دعا قبول ہونے کی۔ جب بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کر لیتا ہے۔ یقیناً وہ افطار کے وقت کی گھڑی، سحری کے وقت کی گھڑی، یہ دعا کی قبولیت کی گھڑی ہے۔ ایسے وقت میں چاہیے کہ ہم رب العالمین سے کثرت سے معافی مانگیں، استغفار کریں۔ محترم حضرات، انسان بہت جلد غفلت کا شکار ہو جاتا ہے۔ رمضان آتے ہی یہ خوشی محسوس کرتا ہے کہ چلو عبادتوں کا مہینہ آ گیا، لیکن جب دعا کرنا ہوتا ہے تو انسان غفلت کا شکار ہو جاتا ہے، معافی کم مانگتا ہے، دنیا زیادہ مانگتا ہے، رب العالمین کی رضا کم مانگتا ہے، دنیا کی آسانیاں زیادہ مانگتا ہے۔ یقیناً انسان کے لیے دنیا کی آسانیاں، دنیا کی سہولتیں ہونی چاہیے، دنیا کے مطالبات، جائز چیزیں انسان مانگے۔ اللہ تعالیٰ سے ہر چیز بندہ مانگ سکتا ہے، یہاں تک کہ چپل کی ڈوری بھی ٹوٹ جائے اس کا بھی مطالبہ اللہ تعالیٰ سے بندہ کر سکتا ہے۔ کسی چیز کے مانگنے میں انسان معمولی نہ سمجھے، ہر چیز کا مطالبہ کر سکتا ہے، لیکن خاص کر رمضان کے مہینے میں انسان کو استغفار کرنا چاہیے۔ یہی اصل مقصد ہے رمضان کا، اور استغفار کرنے میں کبھی غافل نہیں ہونا چاہیے، اور غافل سے بڑھ کر کبھی متکبر بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تکبر کا شکار نہ ہو، میں تو اچھا ہوں، نمازی ہوں، روزے دار ہوں، حاجی ہوں، میں زکوٰۃ نکالنے والا ہوں۔ کبھی انسان اپنی عبادتوں میں تکبر اختیار نہ کرے، اللہ سے معافی مانگنے میں تکبر اختیار نہ کرے۔ انسان بھلے سے کتنا دیندار نیک کیوں نہ ہو، کہیں نہ کہیں اس سے غلطی سرزد ہو کر رہے گی، اور اس سے معافی مانگنا ضروری ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میں پاک ہوں۔ اگر ہم بزنس کی بات کریں، کتنے ایسے بزنس مین ہوں گے جو اپنے بزنس کے اندر دھوکہ دیتے ہیں، ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، یا کہ ملاوٹی چیز اصلی چیز کہہ کر بیچتے ہیں، یا اس میں کمیشنوں کا مسئلہ رہتا ہے۔ مختلف چیزیں انسان کے اندر آ جاتی ہیں، سودی لین دین انسان کرتا ہے، اسے معمولی سمجھ لیتا ہے، بہت ساری چیزیں انسان کی ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی یہ سمجھنا کہ میں نمازی ہوں، روزے دار ہوں، حاجی ہوں، بلکہ یہ تو ایک انسان کے لیے دھوکے کی چیز ہے، اور تکبر انسان اس سے اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے۔ بلکہ چاہیے کہ رمضان کا مہینہ ملا ہے، ایک ایک چیز کو سامنے رکھے، اپنے بیوپار کو، اپنی تجارت کو سامنے رکھ کر دیکھے کہ میرے سے کس معاملے میں گناہ ہو رہا ہے، کہاں دھوکہ ہو رہا ہے، کہاں خیانت ہو رہی ہے، کہاں میں غلطی کر رہا ہوں۔ اللہ سے معافی مانگے، اللہ سے معافی مانگے۔ رشتہ دار کی اگر ہم بات کریں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو بڑا رشتہ داروں کا حق ادا کرتے ہیں، اس کا لحاظ کرتے ہیں، لیکن کتنے ایسے لوگ ہوں گے زبان سے تکلیف کسی کو دی ہوگی، کسی کو ہاتھ اور پیر سے تکلیف دی ہوگی، کسی کا حق مار کر تکلیف دی ہوگی، یا کسی کے کسی مسئلے میں کوئی نقصان پہنچایا ہوگا۔ یہ سارے گناہ کے کام ہیں، انسان کو احساس نہیں ہوتا کہ میں نے گناہ کیا ہے، لیکن ایسے وقت میں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہے کہ اے اللہ، جو گناہ میں جانتا ہوں اسے بھی معاف کر، اور جو گناہ مجھے معلوم نہیں ہے، میں نے کر لیا، بھلا دیا، مجھے یاد نہیں ہے، تو ہی معاف کرنے والا ہے، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ انسان اس مسئلے میں کبھی تکبر اختیار نہ کرے، نہ شرم محسوس کرے، بلکہ یاد رکھیے تو استغفار کا مہینہ ہمیں دیا گیا ہے، رمضان کا مہینہ جسے ہم کہتے ہیں یہ تربیت کا مہینہ، ہر اعتبار سے انسان کو تربیت کرتا۔ یاد رکھیے یہ مہینہ تربیت میں اس اعتبار سے بھی تربیت کا مہینہ ہے جو انسان کو گناہوں سے بھی بچانا چاہتا ہے۔
کیسے گناہوں سے بچائے گا؟ مثال کے طور پر میں رب العالمین سے رمضان کے مہینے میں استغفار کرتے ہوئے کہوں کہ اے اللہ میں نے میرے فلاں بھائی کا حق مار دیا ہے، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ جب میں دعا کروں تو سمجھو کہ میرے اندر یہ احساس آ گیا ہے کہ یہ گناہ ہے، میں نے یہ گناہ کیا ہے، جب دوبارہ ایسا کوئی کام آئے گا میں اس سے بچ جاؤں گا۔ میں نے دعا رب العالمین سے کی ہے، میں نے معافی مانگی ہے، جب دوبارہ میں کرنے جاؤں گا تو میں بچ جاؤں گا۔ اگر میں اللہ سے کہوں کہ اللہ میں نے سودی لین دین کی ہے، کاروبار کیا ہے، اللہ مجھے معاف کر دے، آئندہ جب کرنے کی بات آئے گی میں وہاں محتاط ہو جاؤں گا، بچ جاؤں گا۔ تو گویا کہ رمضان کا مہینہ اس ناحیے سے ہماری تربیت کرتا ہے تاکہ بندہ ہر اعتبار سے گناہوں سے بچ جائے، گناہوں کے کاموں سے دور رہ کر ایک پاکیزہ زندگی رمضان کے بعد گزارے۔ دیکھیے اگر انسان یہ تصور کرتا ہے کہ میں تو پاک ہوں، یاد رکھیے نبیوں کی زندگی سے بڑھ کر ہماری زندگی نہیں ہے، نبیوں کی پاکی سے بڑھ کر ہماری پاکی نہیں ہے، اور انبیاء جتنا گناہوں سے دور بھاگتے تھے، رہتے تھے یا ڈرتے تھے، ہم اتنا دور نہیں بھاگتے اور نہ ہم ڈرتے ہیں گناہ کرنے میں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گناہ کی مثال ان کے بعد کے زمانے والوں کی بیان کرتے ہوئے فرمایا تو ہم تو گناہ کو ایسا تصور کرتے تھے گویا کہ ہم پہاڑ کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، اب وہ پہاڑ ہم پر گرنے والا ہے۔ لیکن بعد میں ایسے لوگ آئیں گے جو گناہ کو ایک مکھی کے مانند سمجھیں گے، جو مکھی ناک پر بیٹھی تھی، آدمی نے ہاتھ سے اڑا دیا اور وہ اڑ گئی، اور یہی حال آج ہمارا، کوئی اس سے مستثنا نہیں، کوئی اس سے دور نہیں ہے، سب کا حال یہی ہے کہ ہم سب گناہ کو بہت معمولی سمجھ کر چلتے جا رہے ہیں۔ اگر ذرا کیا علم ہمارے پاس آ گیا تو ہم تفریق کر لیں گے کہ یہ صغیرہ گناہ ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے، یہ گناہ چلتا ہے، یہ گناہ نہیں چلتا۔ اگر ذرا علم آ گیا تو ہم نے گناہوں کو بانٹ کر بھی گناہ کرنے میں نکل گئے۔ یقیناً اس سے بڑی بدبختی ہماری کیا ہوگی کہ ہم گناہ پر گناہ کرتے جا رہے ہیں اور گناہوں کے پسینے میں ڈوب گئے ہیں، پھر بھی سمجھ رہے ہیں کہ ہم پاک ہیں۔ انبیاء سے بڑھ کر کون پاک ہو سکتا ہے؟ جبکہ انبیاء نے گناہ نہ کرنے کے باوجود رب العالمین سے بارہا استغفار کیا ہے، معافی کا مطالبہ کیا ہے۔ آدم علیہ السلام سے ایک ہی غلطی ہوئی، آدم علیہ السلام سے ایک ہی غلطی ہوئی، اس کے باوجود زندگی بھر رب العالمین سے دعا کرتے رہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، گناہ کر کے ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، اے ہمارے پروردگار تو معاف کر دے، اگر تو معاف نہیں کرے گا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ آدم علیہ السلام کا یہ واقعہ ہمیں نصیحت کرتا ہے، نصیحت کئی ناحیے سے۔ اگر ہم نصیحت لینا چاہیں تو اس ناحیے سے نصیحت لیں کہ آدم علیہ السلام سے صرف ایک غلطی ہوئی، رب العالمین کو وہ غلطی پسند نہیں آئی، اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے محروم کر دیا۔ اگر نصیحت لینا چاہیں تو اس اعتبار سے لیں کہ ایک غلطی کے عوض میں زندگی بھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہے تو ہم دن بھر کتنے گناہ کرتے ہیں تو ہمیں کتنی مرتبہ اللہ سے معافی مانگنا چاہیے۔ اگر نصیحت لینا چاہیے تو اس ناحیے سے لیں، آدم علیہ السلام ہمارے والد ہیں، ہمارے باپ ہیں، باپ نے ہمیں تعلیم دی اللہ سے کیسے معافی مانگنا چاہیے اور گناہوں کی بخشش کیسے طلب کرنا چاہیے۔ انبیاء میں سب سے عظیم نبی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرے نبیوں کے بارے میں تو کہا جا سکتا ہے کہ ان سے چھوٹی چھوٹی غلطیاں سرزد ہوئی، یہ کہا جا سکتا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تو معاملہ ایسا ہے کہ جن کے چھوٹے بڑے سارے گناہ معاف کر دیے گئے۔ رب العالمین نے احسان کیا آپ پر، آپ کی یہ خصوصیت رب العالمین نے عطا کی کہ سارے گناہوں کو معاف کرنے کے باوجود آپ کہتے ہیں کہ انی لاستغفر اللہ فی اليوم 100 مرہ، کہ میں اللہ تعالیٰ سے دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ اگر ہم یہاں پر بھی دیکھیں اللہ کے نبی جو ہمارے لیے اسوہ ہیں تو استغفار کرنے میں بھی اسوہ ہیں کہ ہم 100 سے زیادہ مرتبہ استغفار کریں۔ ہمارے لیے اللہ کے نبی اسوہ ہیں، آپ گناہوں سے پاک ہونے کے باوجود استغفار کر رہے ہیں، ہم تو گناہوں کے پتلے ہیں، تو ہمیں کتنا اور اللہ رب العالمین سے استغفار کرنا چاہیے۔ محترم حضرات یاد رکھیے، استغفار کرنا یہ نیک لوگوں کی صفت ہے، نبیوں کی سنت ہے۔ صحابہ کی زندگی میں تابعین، تبع تابعین، ائمہ، محدثین، جتنے بھی سلف صالحین نیک لوگ گزرے ہیں، سب نے اللہ تعالیٰ سے ہر ہمیشہ معافی مانگا ہے، معافی مانگنے کی تلقین کی ہے، اور معافی مانگنے کے طریقے بھی رب العالمین نے، سلف صالحین نے ہمیں بتایا ہے۔ اور معافی مانگنے کا معاملہ دیکھیے اتنا اہم ہے شریعت میں کہ پورا مہینہ معافی مانگنے کے لیے ہمیں دیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ
جتنی عبادتیں بندہ کرتا ہے ہر عبادت کے ضمن میں مغفرت کی بات بتا کر بھی بتا دیا کہ انسان کے لیے اصل چیز استغفار ہے، معافی مانگنا ہے، گناہوں کی بخشش طلب کرنا ہے۔ جیسے وضو بندہ کرتا ہے، وضو کرنے کے بعد دعا کرتا ہے، وضو کے بعد کی دعا جس میں اللہ تعالیٰ سے بندہ توبہ کرتا ہے، مغفرت طلب کرتا ہے۔ نماز پڑھتا ہے، نماز میں مغفرت کی بے شمار دعائیں ہیں، پھر اس کے باوجود جیسے ہی نماز ختم ہو جائے 3 مرتبہ استغفر اللہ کہہ کر اللہ سے معافی مانگتا ہے۔ یہاں تک کہ انسان زکوٰۃ نکالتا ہے تو زکوٰۃ کا نکالنا یہ گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ ہے، روزہ گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ ہے، حج گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ ہے۔ بندہ جو کلمہ پڑھ کر اسلام میں آتا ہے یہ کلمہ انسان کے پچھلے گناہوں کو مٹا دیتا ہے کہ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ اسلام پچھلے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ گویا کہ جتنی عبادتیں ہمارے لیے ضروری قرار دی گئی ہیں ہر عبادت کے ضمن میں بطور نتیجہ بطور ثواب مغفرت کا ذکر کر کے بتا دیا کہ بندے کے لیے یہ چیز بہت اہم ہے، چاہیے کہ انسان اس سے غافل نہ ہو، اس سے غافل نہ ہو، مغفرت طلب کرنے سے غافل نہ ہو، گناہوں کی فکر کرنے سے غافل نہ ہو، گناہوں سے بچنے کے معاملے میں غافل نہ ہو، محتاط ہو جائے۔ یہ رمضان کا مہینہ ہمیں اسی لیے عطا کیا ہے۔ اور یاد رکھیے رب العالمین بندے جو اللہ سے استغفار کرتے ہیں ایسے بندوں سے بہت خوش ہوتا ہے، بہت خوش ہوتا ہے۔ ہم اندازہ نہیں کر سکتے کہ اللہ کتنا خوش ہوتا ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال ہم انسانوں میں لے لیں، اگر میں کسی کو مار دوں بعد میں جا کر معافی مانگوں، یقیناً اسے بھی کتنی بڑی خوشی ہوتی ہے، چلو بہتر ہے غلطی تو کیا لیکن بعد میں معافی بھی مانگ لی ہے۔ اچھی چیز ہے کہ معافی مانگنا بڑے لوگوں کا کام ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال ایسی ہے کہ ایک آدمی جس سے غلطی ہو جائے معافی مانگ لے نرم پڑ جاتا ہے، اور یہ تو رب العالمین ہے۔ یہاں ایک غلطی کی بات ہے، ہماری زندگیاں غلطیوں میں نکل گئیں، گناہوں میں نکل گئیں، پھر بھی ہم جب اللہ سے معافی مانگیں گے اللہ تعالیٰ ہم سے بہت خوش ہوتا ہے۔ رب العالمین نے خود بتایا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، جس نے برا کام کیا، گناہ کا کام کیا، اس کے باوجود اللہ سے معافی مانگتا ہے تو وہ ضرور بضرور اللہ تعالیٰ کو معاف کرنے والا پائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا۔ بس بندہ معافی مانگے اللہ تعالیٰ معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور اسی کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں یہ بات ثابت ہے کہ جب تک اللہ کے نبی صحابہ کے درمیان موجود تھے اس وقت تک اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر دیا کہ لوگوں پر عذاب نہیں آئے گا، نہ مسلمانوں پر نہ مشرکین پر، کسی پر عذاب نہیں آئے گا۔ جب تک اللہ کے نبی لوگوں کے درمیان ہیں اس وقت تک اللہ کا عذاب نہیں آئے گا۔ لیکن سوال ہوا کہ پھر آپ کے بعد کیا، آپ کے جانے کے بعد عذاب آئے گا؟ تو رب العالمین نے آیت نازل کرتے ہوئے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور جب تک لوگ استغفار کرتے رہیں گے اس وقت تک اللہ کے عذاب سے بچے رہیں گے۔ تو رب العالمین دیکھیے کتنا خوش ہوتا ہے استغفار کرنے والوں سے، عذاب بھی نہیں دیتا، عذاب کو ٹال دیتا ہے۔ محترم حضرات، ابن حجر رحمہ اللہ ایک بہترین جملہ استعمال کرتے ہیں، یہ جملہ ہم عام بھی رکھیں یا رمضان کے حوالے سے خاص بھی کر لیں۔ وہ جملہ یہ ہے، کہتے ہیں انسانوں میں جتنے بھی انسان ہیں جو مسلمان ہیں اگر ان کو دین معلوم ہے، شریعت معلوم ہے، لیکن کوئی بھی مسلمان مکمل شریعت پر عمل کر نہیں سکتا، کوئی بھی مسلمان مکمل شریعت پر عمل نہیں کر سکتا، جتنے احکامات بتائے گئے ہیں سارے احکامات پر مکمل اتر نہیں سکتا، جتنی چیزوں سے روکا گیا ہے اتنی چیزوں سے کلی طور پر بندہ رک نہیں سکتا، کرنے کے کام میں کوتاہی کر دیتا ہے، رکنے کے کام میں ان کاموں کو انجام دے کے گناہ کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ تو ایسے وقت میں چاہیے کہ بندہ اس رمضان کے مہینے کو پا کر اللہ تعالیٰ سے کثرت سے استغفار کرے۔ یہ معافی کا مہینہ، مغفرت طلب کرنے کا مہینہ ہے، اور مغفرت بندہ طلب کرے رمضان کے مہینے میں اس میں اس بات کا خیال کرے کہ مغفرت طلب کرنے کے لیے شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ صرف اپنے لیے مغفرت طلب نہ کرے بلکہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کے لیے، والدین کے لیے، رشتہ داروں کے لیے مغفرت طلب کرے، مومنین کے لیے مغفرت طلب کرے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ جو زندہ ہیں ان کے لیے بھی مغفرت طلب کرے، جن کا انتقال ہو چکا ہے ان کے لیے بھی مغفرت طلب کرے۔ یہی شریعت کا اصول اور تعلیم۔ جنازے کی نماز ہم پڑھتے ہیں، کیا دعا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں اللہم اغفر لحینا و میتنا، جبکہ اصل ہم دعا کر رہے ہیں میت کے حق میں، لیکن پہلا جملہ استعمال کرتے ہیں اے اللہ جو ہم میں زندہ ہیں انہیں بخش دے،
اور جو مر گئے ہیں انہیں بخش دے، لشاہدینا وغائبینا، جو حاضر ہیں انہیں، جو غائب ہیں انہیں، لصغیرنا وکبیرنا، جو چھوٹے ہیں انہیں، جو بڑے ہیں انہیں، لذکرنا وانثانا، جو مرد ہیں انہیں، جو عورتیں ہیں انہیں۔ یہ دعا کافی ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ بندہ اگر مغفرت طلب کرنا چاہے تو کن کن لوگوں کے حق میں مغفرت طلب کر سکتا ہے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساروں کی فہرست بیان کر دی، زندوں کی، مرے ہوئے لوگوں کی، عورتوں کی، مردوں کی، بوڑھوں کی، بچوں کی، حاضر کی، غائب کی، سب کی فہرست بیان کر کے تعلیم دی۔ کہا کہ مغفرت طلب کرنے میں چاہیے کہ لوگ سب کے حق میں مغفرت طلب کریں، اور خاص کر جو خواتین یہاں موجود ہیں اور آپ حضرات جب گھر جائیں گے تو آپ کے لیے بھی تعلیم ہے اور میرے لیے بھی تعلیم ہے۔ میں بھی گھر جاؤں تو ضروری ہے کہ اپنے گھر والوں کے سامنے یہ پیغام پیش کروں۔ پیغام یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، یا معشر النساء تصدقن واکثرن من الاستغفار، کہ عورتوں کی جماعت تم صدقہ کرو اور کثرت سے استغفار کرو۔ اور کہا کہ میں نے عورتوں کو جہنم میں زیادہ دیکھا۔ تو آج جمعہ کا خلاصے کے طور پر کم سے کم ہم اس بات کو یاد رکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو جہنم میں زیادہ دیکھنے کی وجہ سے کثرت سے استغفار کرنے کی تعلیم دی ہے۔ اب سب کے لیے ضروری ہے، میرے لیے اور آپ کے لیے، کہ میں اپنا محاسبہ کروں، جائزہ لوں کہ میرے اعمال کیسے ہیں، جنت میں لے جانے والے کہ جہنم میں لے جانے والے، میں جہنم کے قریب ہوں کہ جنت کے قریب ہوں۔ اگر میں جہنم کے قریب ہوں تو یہ تعلیم میرے لیے بھی ہے کہ میں کثرت سے استغفار کروں، کثرت سے رب العالمین سے معافی مانگوں، اور خاص کر عورتوں کو چاہیے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے استغفار کی پابندی کریں، اہتمام کریں۔ اور اللہ کے رسول نے اس کی وجہ بھی بتائی کہ تم شوہروں کی نافرمانی کرتی ہو، اللہ کی نافرمانی کرتی ہو، اس لیے تم جہنم میں زیادہ جاؤ گی۔ تو استغفار کا کرنا یہ انسان کا لازمی حصہ ہے، ایک مسلمان کبھی بھی اس سے دور ہو نہیں سکتا۔ یہ رب العالمین کا بڑا انعام ہے ہمارے لیے۔ ہماری زندگی میں اللہ نے رمضان کا مہینہ عطا کیا، استغفار کا مہینہ عطا کیا۔ ہمیں چاہیے کہ جتنے ایام ہماری باقی ہیں ان ایام میں جب بھی ہم دعا کریں اللہ سے معافی مانگیں، اللہ سے مغفرت طلب کریں۔ ہر وہ انسان جو گناہ کرتا ہے، مختلف قسم کے گناہ کرنے والے، کوئی شراب پینے والا ہے، کوئی بیڑی سگریٹ پینے والا ہے، کوئی گٹکا کھانے والا ہے، کوئی داڑھی نہ رکھنے والا ہے، کوئی ازار کو ٹخنے سے نیچے تک پہننے والا ہے، کوئی اپنے گھر کے اندر ظالم بن کر مارنے پیٹنے والا ہے، کوئی بچوں کی صحیح تربیت نہ کرنے والا ہے، جو رشتے ناطے کاٹنے والا ہے، جو تجارت میں دھوکہ خیانت کرنے والا ہے، جو رب العالمین کی عبادت میں نقص اور تکبر پیدا کرنے والا ہے، مختلف قسم کی گناہ ہمارے درمیان پائے جاتے ہیں، تو چاہیے کہ مہینہ ہمیں ملا ہے غنیمت جانیں، اسے ایسے ہی خالی جانے نہ دیں، رب العالمین سے مغفرت طلب کریں۔ سحری کے وقت میں بیدار ہوں، دو جملے، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، استغفر اللہ، میں اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ افطار کے وقت میں بیٹھتے ہیں، رب العالمین سے دو جملوں میں اللہ سے معافی مانگ لے کہ اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، میں نے آج روزہ رکھا ہے، میرے روزے کو تو قبول کر لے، وسیلہ بنا لے میری مغفرت کے لیے، اے اللہ میری مغفرت کر دے، مجھے بخش دے۔ لہذا ہمیں اس کی پابندی کرنے کی ضرورت ہے۔ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کے روزوں کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالی رمضان کے مہینے میں جو بھی ہم لوگ عبادتیں کر رہے ہیں اللہ ہماری ساری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ ہم نے سال بھر میں جتنے بھی گناہ کیے ہیں، رات کے اندھیرے میں، دن کے اجالے میں، تنہائی میں، لوگوں کے درمیان، اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما لے۔ رب العالمین اپنی بخشش، اپنی رحمت سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رضا ہمیں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اپنا مقرب بندہ بنا لے۔ رب العالمین ہمیں جہنم سے آزادی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے۔ رب العالمین جو بیمار ہے اللہ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مال میں، کاروبار میں، اولاد میں برکت عطا فرمائے۔ رب العالمین جو دیندار بزرگان ہیں اللہ سب کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ رب العالمین جو قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں اللہ ان کے ہر حرف کے بدلے میں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں انہیں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بچوں کی صحیح تربیت کرنے، گھر کے اندر دینی ماحول کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد ورفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحميد إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم رب حليم۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم آمين. وخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم آمين. عباد الله رحمني ورحمكم الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى وأولى وعز وأكبر.